ول اٹ بی الاؤڈ؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں نماز کے لیے آتا ہے اور فجر نماز تک وہ مسجد میں رہنے کی نیت کرتے ہوئے آتا ہے، یا اور رات سے لے کر عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک اعتکاف کی نیت کرنا چاہتا ہے، تو کیا جائز ہے؟ ہاں، علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص ایک رات، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف میں بیٹھنے کی میں نے جاہلیت میں نیت کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نظر کو پوری کرو۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص ایک رات یہاں مسجد میں اعتکاف میں رہنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ رہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واٹ از شب گزاری؟ از اٹ این اتھینٹک عمل؟ شب گزاری کہتے ہیں رات گزارنے کو۔ شب کا مطلب رات، گزاری رات گزارنا، تو رات گزارنے کا مطلب یعنی عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہے بات چیت کرتے ہوئے، پکوان پکاتے ہوئے، راستوں میں گھومتے ہوئے، مارکیٹنگ کرتے ہوئے، یہ شب گزاری نہیں ہے۔ شب گزاری کون سی ہے؟ جو عبادت میں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، دعاؤں میں، جی سیکھنے میں، دین سیکھنے میں، نیک عمل کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، یہ جو ہے یہ شب گزاری ہے۔ تو اس میں عبادتیں ہمارے اوقات گزرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا عمل، بیکار دنیاوی عمل، یہ جو ہے شب گزاری جو ہے ایسے رات کو جو ہے بیکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ جی میرے پاس جو سوالات تھے ختم ہو گیا، اور کسی کے پاس اگر زبانی طور پر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی سلام کرنا یا جو ہے وہ سلام کیا تو جو ہے اس کا جواب دینا کیا ٹھیک ہے؟ ہمارے امام صاحب کا سوال ہے، جی نوجوانوں کا سوال ہے، ٹھیک ہے، نوجوانوں کا سوال ہے جس کو امام صاحب نے نقل کیا ہے کہ کوئی آدمی منکر حدیث ہو تو اس منکر حدیث اگر سلام کر رہے ہیں تو کیا جواب دے سکتے ہیں، یا ان کو ہم آگے بڑھ کر سلام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، گنہگار اور اس طریقے سے دین میں بدعت کرنے والا، اور خاص طور پر بدعت کی طرف دعوت دینے والا، ایک آدمی ہے بدعت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ہے جو بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے، بدعتوں کا داعی ہے۔ علماء نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان لوگوں کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اور ان کا سلام بھی جواب نہیں دینا چاہیے۔ اور منکر حدیث کے بارے میں علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ منکر حدیث کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو، حدیث کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتا ہے کہ آپ ایک نعوذ باللہ پوسٹ مین تھے، جو پوسٹ دے کر چلے گئے۔ کیا پوسٹ؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم دیے امت کو اور چلے گئے، یہ پوسٹ مین ہوتا ہے نا، جو پیغام لاتا ہے اور پیغام چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو منکر حدیث نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف ایک پوسٹ مین کے کوریئر لاتا ہے نا، اس کے برابر سمجھتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اس ذکر کو آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں یہ ذکر میں کیا ہے، آپ بتائیں، واضح کر کے بتائیں، ایکسپلائن کریں، سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی دی گئی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے نبی کو انہی لوگوں میں سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رسول کو بھیجا، ان پڑھ لوگوں میں، امیین میں بھیجا. کون؟ کس کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ. ٹھیک، یتلو علیہم آیاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں، فرائض ہیں؟ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، تلاوت. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر رہے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھا رہے ہیں. کتاب تو قرآن ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اپنے نفسانی خواہش سے بات نہیں کر رہے ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. اللہ کی وحی، اس میں حق ہے. اور یہ وحی دو شکل میں ہمارے پاس ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث. جو آدمی حدیث کو انکار نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ، جو گویا آدھے دین کو مانتا ہے. قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا. آدھے دین کو مانتا ہے اور آدھے دین کو نہیں مانتا. اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تفصیلات بتائی. قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز کیسے پڑھنا چاہیے، حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، اور پہلے قیام، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدہ. جی یہ پورے جو شکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، آپ نے بتائی، یہ جو ہے اگر حدیث کو آپ اگر نہیں مانیں گے تو پھر کیسے نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، روزہ اور حج، ساری عبادتیں کیسے کریں گے آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے. منکر حدیث منکر رسول ہے، منکر حدیث منکر رسول ہے، کیونکہ قرآن کو، اللہ کی کتاب کو مانا ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانا ہے. اسی لیے علماء نے کہا، امام سوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بتایا کہ منکر حدیث مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. اور جب ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ ایسی دعوت دے رہا ہے، ایسے لوگوں کو تو مسلمانوں کے قبرستانوں میں جگہ نہیں دینا چاہیے، مسجدوں میں جنازہ نہیں دینا چاہیے، تاکہ لوگ اپنے دین کو بچائیں اور محفوظ رہیں. شر پسندوں کو اور دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے، دین میں گمراہیوں کو پیدا کرنے والے، علم کے بغیر لوگوں کو دین میں گمراہی پیدا کرنے والے، پھیلانے والوں کو ایسا سبق دینا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایسے دین میں بدعات و خرافات کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کتنی بڑی وعید ہے. تو ایسے لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، دین میں بدعات و خرافات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ سلام کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کا سلام کا جواب دینا چاہیے. سلف صالحین کی مستقل کتابیں ہیں، حجر المبتدع کے نام سے. شیخ مشہور حسن سلمان کی کتاب ہے الحجر المشروع والممنوع، کہ کون سے قطع تعلق کرنے کے لیے کون سا کام، کن کن کاموں میں قطع تعلق کرنا چاہیے اور کن کن کاموں میں قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے دلیل علماء نے قرآن اور حدیث سے لی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کلام کرتے ہیں، ہمارے آیتوں میں بیکار باتیں کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اے محمد تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت بیٹھو، اٹھ جاؤ وہاں سے. حتی یخوضوا فی حدیث غیری. اس آیت سے علماء نے دلیل لی کہ بدعتی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے پرسوں بھی میں نے بتایا تھا کہ غزوہ تبوک میں جو 3 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا تھا، پورا بائیکاٹ 50 دن کے لیے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارۃ بن ربیع، جو جنگ تبوک میں شرکت نہیں کیے تھے جبکہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک بائیکاٹ کیا تھا. اس سے بھی علماء نے دلیل نکالا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور پوری طریقے سے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے ہیں
بیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ان کو بتا دو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کرنا یہ عین دین کی بات ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ پورے طریقے سے اپنے تعلقات کو، خرید و فروخت کو بند کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ جی نماز میں جو ہے کچھ آیات کے بعد یا جو ہے کچھ سورت کے اختتام میں کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا پڑھنا کہاں تک صحیح ہے؟ کس کے اختتام میں؟ سورتوں کے اختتام میں، جیسے سورۃ الدین کے اختتام میں ہاں کما یقدر بعض الدین علیہ اللہ بیحکم الحاکمین، جی تو اس کے جواب میں کہتے ہیں بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ جی تو اسی طرح سورۃ الغاشیہ کے اختتام میں اللهم حاسبنا حسابا یسیرا، سورۃ الاعلی میں سبح اسم ربک الاعلی کے جواب میں سبحان ربی الاعلی کا پڑھنا کہاں تک ہے؟ جی ایک سوال ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ اعلیٰ میں، اس کو عام طور پر سورہ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تمہارے بلند پروردگار کی تم پاکی بیان کرو، آرڈر ہے تو سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں۔ تو اس کا کہاں تک ثبوت ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ابی داؤد کی روایت میں، صحیح ابی داؤد جو سنن ابی داؤد کی صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی اگر امام صاحب کہتے ہیں تو مقتدی اور امام صاحب دونوں سبحان ربی الاعلی، لیکن آہستہ سے پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آمین جو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں یا اور اس طریقے سے قنوت میں آمین، اس کے علاوہ دوسری دعاؤں میں آمین، اس کے علاوہ دوسری نمازوں میں اذکار میں علماء کہتے ہیں کہ سارے جتنے بھی اذکار ہیں یہ سب جو ہے آہستہ ہی پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا ربنا لک الحمد رکوع سے اٹھنے کے بعد جو پڑھتے ہیں یہ بھی آہستہ ہی پڑھنا چاہیے، یہ بھی آہستہ ہی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ انیس اور شیخ خلیل الرحمن صاحب کے اعظمی حفظہم اللہ کے والد محترم ہیں، وہ جب مسجد میں دیکھتے کوئی ربنا لک الحمد زور سے کہتا تو اس کو ٹوکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صحابی ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ جو زور سے بولے تو وہ اصل میں مسجد داخل ہوئے تھے اسی وقت تھوڑی دیر پہلے، اور جو آئے تھے تو سانس پھول رہی تھی، ان کی آواز اونچی ہو گئی، ان کی آواز اونچی ہو گئی، وہ جان بوجھ کر بلند آواز سے نہیں بولے، آواز ان کی اونچی ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ کون تھا جس نے جو ہے یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ جو پڑھا، کون تھا؟ تو صحابی خاموش تھے، کچھ نہیں بولے، ڈر گئے کہ میں نے کوئی غلطی کو کر دی ہوگی۔ نبی کریم نے پھر پوچھا تو کہا اللہ کے رسول میں نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 70 فرشتوں کو دیکھا کہ اس دعا کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لک الحمد کہے تھے، یہ جو ہے آئے ربنا لک الحمد کہہ کر حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یعنی ایسی تعریف کر رہا ہوں میں، بہت زیادہ تعریف کر رہا ہوں میں اللہ کی، اور اس میں برکت کے ساتھ میں کر رہا ہوں بول کر انہوں نے جو پڑھا اضافہ کیا تھا۔ تو جو اضافہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کروائی تو سنت کی حیثیت ہو گئی، لیکن آواز بلند آواز کہنا اس کا ثبوت نہیں ہے، وہ ایک ضرورت کے لیے آواز بلند ہو گئی تھی۔ تو یہاں بھی سبحان ربی الاعلی بولنا چاہیے لیکن آہستہ بولنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ 3 میں الیس اللہ باحکم الحاکمین، بلا کہنا کہ ہاں کیوں نہیں، کیا اللہ تعالیٰ سارے فیصلے کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ سورہ 3 میں آخری آیت میں آتا ہے، تو بلا کیوں نہیں؟ جی کون سے؟ ہاں حدیث ضعیف ہے، تو یہ جو ہے بلا کہنا کہ کیوں نہیں، یہ حدیث جو ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ قیامہ میں جی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کہ بلا سبحانک، کیا سبحانک بلا، تیری پاکی ہے کیوں نہیں، تو ضرور قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث
اس کے بارے میں حدیث جو ہے سبحانک بلا کے بارے میں حدیث جو ہے، اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں 2 روایتیں صحیح ہیں، ایک سورہ اعلیٰ کی اور ایک سورہ قیامہ کی. سبحانک بلا سورہ قیامہ کے آخر میں ہے، سبحانک بلا یہ کہہ سکتے ہیں. اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اور مرسلات کے آخر میں فبأي آلاء ربكما تكذبان یا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون جو آخری میں ہے کہ کس کلام پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. اللہ نے جو ہے مختلف انداز سے ایمان کی دعوت دینے کے بعد کہا کہ آخر میں کس کلام پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، تو آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا. یہ ایک روایت ہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ سورہ اعلیٰ میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ بولنا جائز ہے اور یہ مشروع ہے، یہ حدیث میں ثابت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت، اور شیخ البانی نے صحیح ابی داؤد میں اس کو ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے جی سورہ قیامہ میں وہاں سبحانک بلا کہنا یہ بھی جو ہے ثابت ہے سنن ابی داؤد میں صحیح روایت میں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس کے علاوہ کسی اور روایت میں ثبوت نہیں ہے. سورہ غاشیہ میں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، صحیح روایت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. جی حدیث ہوتے سے اس کا ثبوت نہیں ہے، حدیثوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سورۃ الرحمن جو ہے، لیکن سورۃ الرحمن تلاوت کے موقع پر کہے، لیکن آدمی یہاں اگر آہستہ سے کہہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ فرشتے جواب دیتے تھے، حدیث میں آیا ہے. جی فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. تو یہ جو ہے فرشتے جواب دیتے تھے، یہ تلاوت میں آیا ہے. لیکن نمازوں میں صحابہ ایسا کہتے تھے نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے. اور بعض مسجدوں میں سنا کہ امام صاحب کو لوگ بولتے تھے فبأي آلاء ربكما تكذبان، بولے تو رکو جی ہم لوگ جواب دیتے ہیں، اس کے بعد تمہیں بولنا. ایک آیت کئی بار ہے اس میں فبأي آلاء ربكما تكذبان بولے تو امام صاحب رکنا، مقتدیاں پورے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، جو ہے تیری تعریف ہے. نہیں، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. عام تلاوت میں اس کا ذکر ہے، ورنہ جو ہے اگر آدمی دل میں کہہ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بلند آواز سے کہنا مناسب نہیں ہے. جی بقرہ کے اختتام میں بھی آمین کا ذکر حدیثوں میں نہیں آیا ہے، لیکن ایک دعا ہے، اگر آدمی آہستہ سے کوئی کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آمین کوئی کہتا ہے. جی 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 ہاں ہاں مسئلہ جو میں نے بتایا منکر حدیث ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں شک نہیں. انکار حدیث بہت بڑا فتنہ ہے، آج کل بڑی تیزی سے جو ہے یہ فکرہ پھیل رہا ہے. بہت سارے فتنے ہیں، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ نہیں ہوا. ابھی جو ہے ایک سسٹر نے مجھے بتایا، فون کیا تھا، یہ آمینہ ودود معلوم ہے نا، جو US میں جس نے جو ہے امامت اور خطابت کہا کہ یہ سب کیا خالی مردانچ کر لوگ کریں گے کیا ہم لوگوں کو دیو بول کر، جی مسجد الگ بنائی ان لوگوں نے شیاطین نے عورتوں کی، جس میں امامت عورت کر رہی ہے اور خطبہ بھی عورت کر رہی ہے، عورت دے رہی ہے، مرد نہیں. اور مرد جو ہے مل کر کھڑیں گے نماز میں عورتوں کے ساتھ. نعوذ باللہ. یہ فتنے ہیں، یہ سب منکر حدیث کا تسلسل ہے. یہ سب یہ جتنے بھی ایسے غلط افکار ہیں، جو لوگ حدیثوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یہ سب انکار دیجیے. اور یہاں چنئی میں ان کا پروگرام ہونے والا تھا، کچھ لوگوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے احتجاج کیا اور کہا کہ ہم جو ہے تمہارے خلاف مظاہرہ کریں گے، تو اس کو واپس جانا پڑا پروگرام کے بغیر. ورنہ جو ہے SIT کالج میں اور مڈراس یونیورسٹی وغیرہ میں اس کا پروگرام ہونے والا تھا. الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس شر کو نکال کر پھینکا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ انکار حدیث بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. 1400 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی عورت نے جو ہے مردوں کی امامت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ مردوں کا صف سب سے بہترین صف وہ ہے جو سب سے پہلا ہو.
اور عورتوں کا سب سے بہترین صف وہ ہے جو سب سے آخر ہو. مطلب مرد الگ کھڑیں گے، عورت الگ کھڑیں گے. اب یہ جو ہو رہا ہے کیسے کہ مرد اور عورت سب بازو بازو کھڑ کے نماز پڑھنا، اختلاط، نعوذ باللہ. یہ کون سا اسلام ہے؟ اور یہ جو امریکہ اور یورپ لوگ چاہتے ہیں کوئی نیا اسلام جو ان کی مرضی کا اسلام ہو، جو اصل اسلام نہیں، وہ اسلام کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہ لوگ آگے بڑھاتے ہیں جن کو یہ لوگ انٹلیکچوئل بولتے ہیں. انٹلیکچوئل جی کیا ہے؟ متنور، نئے نئے خیالات. کیا بھائی؟ یہ نیا دین اسلام نہیں ہے، دوسرا نام دو، پرواہ نہیں ہمیں. دوسرا نام لے لو، تمہیں پرواہ نہیں، لیکن اسلام مت بولو. اگر آپ بولیں گے یہ اسلام ہے، ہم مانیں گے نہیں، ہم چپ نہیں رہیں گے. جی آپ اپنی مرضی کا اسلام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے، تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. کوئی دوسرا دین بولیے کہ ہمارا دین نہیں بھائی، ہمارا جو ہے، ہمارا دین کا نام انٹلیکچوئل ہے، ہمارا دین کا نام فلاح ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ اگر بولیں گے یہ اسلام ہے، ہم نہیں مانیں گے. تو انکار حدیث ایک بہت بڑا فتنہ ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ بار بار یہ موضوع آنا چاہیے اور جو ہے خطبوں میں اور بیانات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے. میں مانتا ہوں جی انکار کافر، تکفیر ابھی تک میں نے سنا نہیں بیان میں، لیکن اہم مسئلہ ہے کیونکہ لوگ کسی کو بھی کافر بول سکتے ہیں. نہیں، کفر دیکھیے علماء نے جو ہے منکر حدیث کو کافر کہا. جی منکر حدیث کو کافر کہا. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاحتجاج فی السنہ کی کتاب جو ہے ان کی، اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ علماء کے اقوال نقل کیا ہے کہ منکر حدیث کافر ہے. لیکن ایک آدمی کے اوپر عام حکم، ایک مسئلے کے بارے میں کہنا کہ عام حکم جو ہے، اگر کوئی شخص شریعت کی کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے. شریعت کی کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے. علماء نے یہ ساری بتائی. لیکن یہ جو سارے جو عام باتیں ہیں، ان باتوں کو لے کر کسی آدمی پر فٹ کرنا، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. کوئی آدمی جو ہے کسی کو جو یہ نہیں کہہ سکتا تم کافر ہو، تم کافر ہو، ایسا نہیں. یہ علماء کا کام ہوتا ہے، یہ علماء کا کام ہوتا ہے. وہ لوگ بتائیں گے کہ کون کافر ہے، کافر نہیں ہے. اس کے بغیر عام آدمی یہ کوئی اسٹامپ نہیں ہے کہ جو ہے جس کے اوپر چاہے اسٹامپ لگا دے کہ فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی کافر ہے. اور کفر کب اس پر حکم لگایا جاتا ہے؟ جب جو ہے اس پر حجت قائم کی جائے. اور اگر حجت قائم ہو گئی اور علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے بار بار کہنے کے باوجود بھی مانتا نہیں ہے، تب جو ہے اس کو کافر کہا جائے گا. ورنہ جو ہے عام آدمی کی بات نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے ایک کافر بولیں یا کہ جو ہے اس کو اسلام کے دائرے سے نکالیں. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ کفر کا حکم لگانا کسی خاص آدمی پر کہ فلاں شخص یہ فلاں کافر ہے، یہ اگر وہ کافر حقیقت میں نہیں ہے تو وہ کفر واپس اس کے پاس آتا ہے جو بولنے والا ہے. تو بہت خطرے کی بات ہے. تو لہٰذا اس بات سے ہوشیار رہیں. لیکن علماء کی یہ بات ہے کہ جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا نہیں ہے جی، اور حدیث کو حجت اور دلیل نہیں سمجھتا ہے، پروف نہیں سمجھتا ہے، شریعت کا ایک سورس نہیں سمجھتا ہے جی، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت 70% فرقوں میں بٹے گی اور اس میں سے 70% جہنم میں جائے گی اور صرف ایک ہی ایک جنت میں جائے گی. میرا سوال یہ ہے کیا صرف اہل حدیث لوگ جنت میں جائیں گے؟ اور دوسرا سوال ہے فرقے اور جماعت میں فرق کیا ہے؟ بھائی صاحب کا بڑا سوال ہے، لمبا سوال ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے اور عیسائی 72 فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. آپ نے کہا کلھا فی النار، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جس پر جو میں اور آج میرے جو صحابہ ہیں، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر جو ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے. اور بعض روایتوں میں الجماعہ یعنی جماعت، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت کو فالو کرنے والے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ کون سا فرقہ ہے
یہ کون سی جماعت ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا ادری ان لم یکونوا اہل الحدیث فمن هم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت و جماعت کے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر کون ہیں؟ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ امام احمد کا قول ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب جو غنیۃ الطالبین کے نام سے ہے اور دوسری بھی کتاب ہے، تو اس کتاب میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت سارا نام دیتے ہیں، بہت غلط نام سے ہم لوگوں کو پکارتے ہیں، جیسا بولتے نہیں وہابیاں، تونڈے جی، اور جو ہے چھوٹی جماعت جی، اور کیا کیا بولتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت، اس زمانے میں 5ویں صدی ہجری کے بعد، کہتے ہیں کہ لوگ ہم لوگوں کو بہت سارا نام دیتے ہیں اور ہمارا ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے اہل حدیث۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو بڑا مانتے ہیں، ذرا ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کی کتابوں طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اہل الحدیث، اہل حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آج کل خاندانی اہل حدیث مطلب سرٹیفکیٹ مل جاتی، وہ نہیں۔ خاندانی اہل حدیث، خاندانی مسلمان کی جیسا اچھا۔ اہل حدیث عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ ہے، توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سنت کی اتباع آپ کے، اور عقیدے میں اہل سنت و جماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے اسے فالو کرنا جی، جادو نہیں کرنا، خرافات اور بدعت و خرافات سے دور رہنا، جتنے بھی بدعت و خرافات ہیں سب سے نعوذ باللہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ ہے اہل حدیثیت، یہی ہے اہل سنت و جماعت، یہی اصل اہل سنت و جماعت۔ عقیدہ اور ایمان اور نیک عمل اگر ہے تو یہ اہل حدیثیت ہے، اور یہی ہے وہ فرقہ و جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، خاندان اہل حدیث کا ہے لیکن جادوگروں کے پاس جاتا ہے تو انہیں اہل حدیث نہیں، جادوگروں کی بات کو مانتا ہے تو انہیں اہل حدیث نہیں، شرک کی باتیں اور بدعت و خرافات کی بات کرتا ہے تو اہل حدیث نہیں۔ تو اہل حدیث وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کلھا فی النار، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ جنت کو نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 70 پر 3 فرقوں میں ایک فرقہ جنت کو جائے گا اور باقی فرقے دوزخ میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ جنت کو نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی لوگ دوزخ میں جا کر ان کی سزا پانے کے بعد اگر ان کے پاس توحید ہے تو جنت کو آئیں گے، توحید نہیں ہے تو دوزخی میں رہیں گے۔ لیکن بغیر سزا کے اگر انسان کا عقیدہ اور عمل صحیح رہا تو ڈائریکٹ جو جنت کو جائیں گے وہ یہ فرقہ ہے۔ دوزخ میں گئے بغیر ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے تو یہ فرقہ ہے۔ تو عقیدہ جو اہل حدیثوں کا جو عقیدہ ہے میرے بھائیوں، مین چیز سب سے اہم عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں عقیدہ، ایمان، جو رمضان کے دروس میں جس کی تفصیل بہت ساری تفصیل آئی ایمانیات کے تعلق سے، صحابہ کے بارے میں عقیدہ۔ اب یہ عقیدہ جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے یا صحابہ دین میں حجت نہیں ہیں، یہ سب عقیدے کے مسائل ہیں۔ اور اس طریقے سے اسلام کی ساری باتوں کو ماننا، کسی کو ریجیکٹ نہیں کرنا، یہ جو عقیدے کی باتیں ہیں یہ بہت سارے علماء نے کتاب لکھی۔ اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک حنفی عالم تھے، حنفی عالم، ان کی کتاب آج بھی اہل حدیث مدرسوں میں اور سعودیہ کے سلفی سارے اداروں میں، گورنمنٹ میں وہ کتاب سلیبس کے طور پر ہے، عقیدہ۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں مانتا ہے اور عقیدے میں بھی امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے، کیونکہ چاروں ائمہ کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل حدیثوں کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ چاروں ائمہ کا ہے۔
امام ابو حنیفہ کا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، چاروں اماموں کا عقیدہ جو کہ اصل ہے، اصول بولتے ہیں اس کو، اصول بولے تو یعنی فاؤنڈیشن، جڑ، فروع بولے تو برانچز، تو فروع جو فقہ میں اختلافات ہیں، ہم چاروں اماموں کے مسالک کو دیکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں کسی مسئلے میں کیا بولے، امام مالک کیا بولے، امام شافعی کیا بولے. بعض لوگ خالی جو ہے وہ حنفی ہیں تو خالی حنفی امام کو دیکھتے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. ہم لوگ ویسا نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چاروں ائمہ اور چاروں ائمہ کے علاوہ دوسرے علماء سب کا دیکھتے ہیں کس کی بات قرآن اور حدیث سے زیادہ قریب ہے. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات قریب رہی تو لے لیتے ہیں، اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات قریب رہی تو حدیث سے، قرآن حدیث سے قریب تو لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر عورت کو اگر کوئی عورت کا ہاتھ لگ گیا وضو کرنے کے بعد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، خالی اگر ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا. قرآن میں جو آیت ہے او لامستم النساء، لامسا کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یعنی انٹرکورس مراد ہے، اور امام شافعی کے رحمۃ اللہ علیہ سے مراد فزیکل ٹچ مراد ہے. وہاں قرآن، ایک ہی قرآن کی آیت سے دو الگ الگ مطلب لیے گئے. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ صحیح ہے. تو ہم لوگ جو اہل حدیث کا جو جوریڈزم، جو فقہ ہے، جو شریعہ کا جو سسٹم ہے، وہ کیا ہے، جو امام سارے ائمہ کو ہم دیکھتے ہیں، سارے ائمہ کو محترم سمجھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. ایسا نہیں جیسا کہ یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ اماموں کو نہیں مانتے. نہیں، ہم لوگ اماموں کو مانتے ہیں. ہم لوگ بڑے بدنام ہیں اور ہم لوگوں کو بڑا بدنام کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے ہماری مسجدوں کو توڑا گیا. سنت بلند کرنے کے وجہ سے اس ہندوستان کی تاریخ میں آزاد ہونے سے پہلے احناف اور اہل حدیثوں کے درمیان کئی کورٹ کے فیصلے ہوئے ہیں. کورٹ کے فیصلے. پیرنا بٹ کی مسجد میں کچھ اہل حدیث حضرات آمین بولتے تھے بول کر مقدمہ کورٹ میں گیا. ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا. جج پوچھتا ہے کیا تمہیں چیختے کہتے نا آمین بول کو، کیا چیخو کر بولیا کہتے جج. اس کے جواب میں اہل حدیث بیچارے اللہ ان کو رحم فرمائے، انہوں بولے ہی تمہیں کورٹ کی میں عزت کرتا ہوں، میں تمہیں جج ہیں بول کر میں عزت کر رہا ہوں اس جگہ پر، اگر تمہیں باہر رہتے تو چپل کو مارتا تم نہ. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چیختے بولتے کہ تمہیں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کو تمہیں چیختے بول رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں گے ہندو لوگ، غیر مسلم لوگ، کورٹ کے جو فیصلے ہوئے ہمارے حق میں ہوئے. رفع الیدین کے مسئلے کے بارے میں ہاتھ اٹھانا جو ہے، دو رکعت کیا نام ہے، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، اور دوسری رکعت سے 2 رکعت ختم کرنے کے بعد تیسری رکعت اٹھتے ہوئے اکثر. اور ابھی مولانا عبداللہ حیدرآبادی جمعیت کے امیر صاحب بتا رہے تھے، شاید حیدرآباد کیا ہے کسی جگہ میں، وہ پورا جو ہے آزادی سے پہلے کا وہ پورے فیصلے کے جو ہے کاپی ملی ہے کسی جگہ کی، اور کاپی لا کر ہیں ان کے پاس. کورٹ میں فیصلہ باقاعدہ ہوا اور کہا گیا کہ کوئی ان کو مسجد سے روک نہیں سکتا. ایک زمانے میں یہ حالت تھی کہ اہل حدیث اگر کسی مسجد میں جاتا تو دھوتے تھے مسجد کو، مسجد میں دھوتے تھے. رفع الیدین کیا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیے. اور آج بھی مسجدوں کو گراتے ہیں، کئی مسجدوں کو، اہل حدیث مسجدوں کو عداوت میں اور نعوذ باللہ جہالت اور تعصب میں شہید کیے ہیں. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، فقہ میں اختلافات ہو سکتا ہے اور اختلاف رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ بولتے ہیں اور ہم لوگ کچھ بولتے ہیں، یا ہمارے دوسرے علماء، اور حدیث میں جو ہے اس کو دیکھ کر فقہی مسائل اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن حق معلوم ہونے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عمل کرنا چاہیے. اس میں عوام کی غلطی نہیں، عوام بیچاری معلوم نہیں عوام کو.
प्रॉब्लम होता है उलमा का, हमारे इमाम ना बोलकर क्या करते, जो गलत बात है उसे भी सही करने की कोशिश करते। आवाम का मसला नहीं है। IRF में था, मुझे एक सवाल किया गया। सवाल यह हुआ कि हम लोग जो है इफ्तार करते हैं, अहनाफ की मस्जिदों में जो है 5 मिनट के बाद इफ्तार करते ना, क्यों ऐसा? मैं जवाब दिया, सूरज गुरूब हो गया बोलकर यकीन हुआ तो इफ्तार करना चाहिए, ये हुक्म है। उनको 5 मिनट के बाद यकीन होता, हम ना 5 मिनट पहले यकीन होता है फ़र्क। 5 मिनट के बाद उनको यकीन होता सूरज गुरूब हो गया बोलकर। हम ना जो है मालूम रहता भाई सूरज गुरूब हो गया, टाइम मालूम है, लोग जो है पेपर में टाइम देता है, सब कुछ है पक्का, तो उसकी वजह से हम लोग जो है इफ्तार करते हैं 5 मिनट पहले, इतना ही फ़र्क है, दूसरा मसला नहीं है। फ़िक़ही मसाइल को ज़्यादा हवा नहीं देना चाहिए, इन इख्तलाफात को। अगर कोई शख्स, मैं हमेशा कहता हूँ, एक हनफी बेचारा रफ़ुल यदैन इसलिए नहीं कर रहा है, उसको मालूम नहीं, वो ये समझ रहा है कि रफ़ुल यदैन किए बग़ैर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़े, वो यकीन करते हुए नमाज़ पढ़ रहा है और अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी नमाज़ को कबूल करेगा। उसको उतना ही मालूम, वो ये समझ रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन नहीं करे, उसके इल्म में इतना ही है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन किए, बेशुमार हदीसें हैं, लेकिन उस बेचारे को नहीं मालूम। लेकिन एक आलिम है, उन्हें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीसों को जो रफ़ुल यदैन किए हैं उसको ज़ईफ़ करने की कोशिश करता है, और जिसके बारे में आता है कि नहीं किए उसको सही बताने की कोशिश करता है। क्यों? इमाम साहब ने कहा, ये तो गलत है। मसला अकीदे का है मेरे भाइयों, कि अकीदे में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। और आपका दूसरा सवाल था फ़िरक़ा और जमात में क्या फ़र्क है। फ़िरक़ा इस्लामी जो अकीदे में अगर फ़र्क आता है तो फ़िरक़ा है, अकीदे में अगर फ़र्क आता है तो फ़िरक़ा है। और इमाम ताहिर अल-बगदादी ने अल-फ़र्क़ बैन अल-फ़िरक़, फ़िरक़ों के दरमियान क्या फ़र्क है, इस पर किताब लिखी उन्होंने। और इब्न हज़म की भी किताब है अल-फ़िसल फ़िल मिलल वल अहवाई वन निहल, कि कितने फ़िरक़े हैं और कितने दीन हैं। 5 वॉल्यूम में इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और बहुत सारी आजकल के ज़माने में बहुत सारी किताबें, फ़िरक़ मुआसरा के नाम से किताबें लिखी गई। तो ये जो है ये फ़िरक़े हैं, अक़ीदे में अगर फ़र्क आता है तो फ़िरक़ा है। मिसाल के तौर पर मुअतज़िला तक़दीर का इनकार करते हैं, एक फ़िरक़ा अलग से फ़िरक़ा है जी। जहमिया अल्लाह ताला की सिफ़ात का इनकार किए, वो अलग फ़िरक़ा है। अशाइरा अल्लाह की 7 सिफ़तों को मानते हैं, बक़िया सिफ़तों को नहीं मानते, वो अलग फ़िरक़ा है। क़दरिया, इस तरीके से बहुत सारे फ़िरक़े हैं। लेकिन ये जो जमातें हैं आज, ये दीनी जमातें, तो जमातों से मुराद आजकल जो दावत के नाम पर जमातें निकली हैं, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है और अहले हदीस है, ये सब जो है दीन के नाम पर, दावत के नाम पर जमातें निकली हैं। ये आजकल के इस्तिलाहात हैं। अगर इनमें भी अगर कोई अक़ीदे का प्रॉब्लम है और बाकी है तो ये भी फ़िरक़ों में आते हैं, ये भी फ़िरक़ों में आते हैं। क्योंकि बाज़ लोग मिसाल के तौर पर देवबंदी एक फ़िरक़ा है, जो देवबंद जो यूनिवर्सिटी है उसकी मेथोडोलॉजी पर चलता है और उनका अक़ीदा है। उनका अक़ीदा क्या है कि हम फ़ुरू में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं और अक़ीदे में अबू मंसूर मातुरिदी को मानते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा को नहीं मानते अक़ीदे में, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा हमारे साथ हैं उसमें। अक़ीदे में किसको मानते? अबू मंसूर मातुरिदी को मानते हैं। और सुलूक में तो सूफ़ीज़म, 4 सूफ़ीज़म के जो तरीक़े हैं उसको मानते हैं, सहरवर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी, क़ादरी जी। जैसे 4 मसलक हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, वैसा अक़ीदे में 4 तरीक़े हैं इनके, क़ादरी जी, चिश्ती, सहरवर्दी और नक्शबंदी, तो इनको मानते हैं। और इस तरीके से उनका अक़ीदा, ख़ास अक़ीदा उनका अलग है। और उनके वेबसाइट में जाएंगे तो हमारे हक़ में बहुत सारी गालियाँ, और देवबंद की वेबसाइट में, और हमारे ख़िलाफ़ बहुत सारी किताबें। अभी 2-3 महीना पहले इन लोगों ने बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था अहले हदीसों के ख़िलाफ़। तो नौज़ुबिल्लाह ये सारी चीज़ें जो है, और हिंदुस्तान में इसीलिए हम पीछे हैं, हिंदुस्तान में इसीलिए हम पीछे हैं। अगर सारे मुसलमान मिल्लत और उम्मत के फ़ायदे के लिए, और यही लोग ज़्यादा हैं,
اہل حدیث تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اگر یہ سب مل گئے کہ کم از کم ملی جو مسئلہ ہے، ملت کا مسئلہ، امت کا مسئلہ ہے، اس میں ہم لوگ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آج جو امت کی حالت ہے وہ نہیں رہے گی. لیکن کیا کر رہے ہیں اہل حدیث ٹیررسٹ جی، اہل حدیث ایسے، اہل حدیث ویسے، اس طریقے سے نعوذ باللہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جی اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ جو حق ہے وہ حق بولتے ہیں، وہ باطل ہے باطل بولتے ہیں، لیکن کسی کو گالی نہیں دیتے. ہم لوگ گالی دینے کی عادت بھی نہیں اور گالی دینا جائز بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ کافروں کو، ان کے خداؤں کو گالی مت دو، جہالت میں جو ہے تم نہ گالی دیں گے، بول اللہ کو گالی دیں گے. تو یہ ہمارے لیے شان کے خلاف ہے. لیکن حق کیا ہے وہ بتائیں گے، باطل کیا ہے وہ بتائیں گے، تاکہ یہ بتانا ہمارے اوپر فرض ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے وعدہ لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب دیا ان سے یہ اگریمنٹ لیا ہے کہ تم ضرور لوگوں کو بتا کر رہو گے اور چھپاؤ گے نہیں. چھپانا ایک جرم ہے، جس کے پاس علم ہے وہ بتانا چاہیے، لیکن گالی نہیں دینا چاہیے. حق کیا ہے بتانا چاہیے. تو جماعتیں جو آج کل جو جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں، وہ مراد ہیں. اور فرقوں سے مراد عقیدے میں جو عام طور پر جو فرق ہے وہ ہے. اگر کوئی شخص حنفی ہے، فقہ میں، فروع میں حنفی فقہ کی فالو کر رہا ہے، لیکن عقیدے میں الحمدللہ صحیح عقیدہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ، جو عقیدہ طحاویہ کے جو شرح کر نکلنے والے بہت بڑی، اور جو کتابیں ہمارے الحمدللہ عمر آباد میں اور جامعہ سلفیہ بنارس میں اور ہمارے مدرسوں میں سب سلیبس میں رکھا گیا ہے، جبکہ ایک آتھر اس کے لکھنے والے دونوں حنفی ہیں. تو الحمدللہ عقیدے میں اگر کوئی پرابلم نہیں ہے، فقہ میں اختلاف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہے یہاں ہاتھ باندھے چاہے یہاں ہاتھ باندھے. اگرچہ کہ سینے پر ہاتھ باندھنا زیادہ اتھینٹک ہے، اس میں شک نہیں، رفع الیدین کرنا زیادہ اتھینٹک ہے، لیکن یہ سب فروع میں آتا ہے. اختلافات اس کی وجہ سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ان کی وجہ سے. عقیدے میں اختلاف ہے تو ہاں، منکر حدیث ہے السلام علیکم، دور سے تعلق نہیں ہمارا جی. تقدیر کا انکار کر رہا ہے، اسماء و صفات، دور سے. عقیدے میں ہم اختلاف کو ہرگز نہیں برداشت کر سکتے. صوفی ہے اور نعوذ باللہ غیر اللہ کے پاس، قبروں کے پاس جا کر مانگ رہا ہے، نہیں. یہ سب تو عقیدہ اور فقہ کا فرق ہونا چاہیے. تو میں نے کہا عقیدے میں الحمدللہ عام طور پر اکثر مسلمان، احناف بھی، ان لوگوں کو بیچاروں کو اکثر لوگ نہیں معلوم ہے. اگر قبر پرست نہیں ہیں الحمدللہ اور توحید ہیں تو انشاءاللہ وہ لوگ جو ہے صحیح عقیدے پر ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سمجھائیں، حکمت سے ان کو بلائیں، دعوت دیں، بھائی دیکھو بھائی یہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے. لیکن فقہ کے اختلافات کو بنیاد بنا کر جو ہے اختلافات یا مخالفتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اچھا، یہاں ایک سوال میرے خیال میں خواتین کی طرف سے آیا ہے، کیا مسجد میں بیان سنتے وقت نماز یا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، نفل عبادتوں کا یہ موقع ہے. اور اسی طریقے سے قرآن پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیا نکاح کا کھانا جائز ہے؟ نکاح کا کھانا یعنی جو لڑکیوں کی طرف سے ہوتا ہے، اصل میں جو ہے یہ خالی ہندوستان اور یہاں کا ماحول ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہم لوگوں نے سیکھا ہے. 1400 سال میں لڑکیوں کی طرف سے شادی میں کھانے کا کوئی سسٹم نہیں اسلام میں، پورے 1400 سال میں. عرب میں آج بھی اس کا تصور نہیں ہے کہ لڑکی والے نکاح کا کھانا کھلانا، اور وہ بھی کتنا، ولیمے میں 50 آدمی اور نکاح کھانے میں 500 آدمی. کی بولے تو لڑکی نہ باپ بیچاری، غلطی ہوگی، لڑکی پیدا ہوگا، غلطی اس کی غلطی ہے، نعوذ باللہ. یہ بھی غلطی جو ہے ماں کی غلطی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں، اگر جیسا کہ بنگلور میں ہوا تھا 2 سال پہلے واقعہ، کہ لڑکی جنی بول کر جو ہے ماں بیوی کو جو ہے اور وہ بچی کو اتنی تکلیف جائے کہ بچی مر گئی، نعوذ باللہ. جہالت ہے یہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفۃ اذا تمنی. نطفہ جو ہوتا ہے مرد کا ہوتا ہے، اسی سے لڑکا اور لڑکی کی تقسیم ہوتی ہے. عورت کے پانی میں لڑکا اور لڑکی نہیں، لڑکا اور لڑکی نہیں، وہ ایک صرف بننے اور بڑھنے اور نشو و نما کرنے کے لیے جو ہے ایک برتن کی طرح ہے جی، مادر ہے، رحم مادر. ورنہ جو ہے
لڑکا اور لڑکی کا جو ہوتا ہے وہ نطفے سے باپ اس کا ذمہ دار ہے. اگر کوسنا ہے تو کوئی اپنے آپ کو کوسے. لڑکی اگر زیادہ ہو گئے ہیں, لڑکا ہی نہیں ہو رہا ہے تو لڑکی کی غلطی نہیں, وہ جو ہے تمہاری غلطی ہے. ویسے ہی ہوا, کچھ لوگ جو ہے 4-5 لڑکیاں ہو گئی اور ایک شادی کرے, انہیں بھی پھر بھی لڑکی چھوئی, اسے بھی لڑکی پیدا ہوئی. تو بھئی کیا 4 شادی کرتے ویسا چھوڑیں, کیا ہوگا؟ اللہ جو لکھا ہے وہی ہو ملے گا آپ کو. لیکن لڑکی اس کی ذمہ دار نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کا کھانا لڑکی والوں کی طرف سے ہونا چاہیے. یہ جو ہے یہ سسٹم ہمارے ماحول سے نکالنا چاہیے, بالکل نکالنا چاہیے. اور نوجوان خاص طور پر کیا ہوتا ہے, نہیں میں منگیا نہیں, وہ ہمارے اماں منگے, ہمارے باپ منگے, میں کیا کروں. کھڑو بھائی ایسے موقع پر بتاؤ, آپ کی ساری بات مانیں گے لیکن اس کو نہیں مانیں گے, آپ ڈیمانڈ نہیں کرنا. آپ کتنے لڑکیاں ہیں سبحان اللہ, شادی شدہ کے, شادی نہیں ہوئی, غیر شادی شدہ, کوئی پوچھنے والا نہیں, کیا ہے پیسے نہیں. اور سبحان اللہ کتنے لوگ اپنے بچیوں کی شادی کرنے کے لیے بیچاریاں جو ہے ان کے والدین پریشان اور چندہ وصول کرتے ہیں. کیوں شادی کریں؟ کم از کم 15-20 سورن رہنا تبھی جو ہے شادی کریں گے. نعوذ باللہ. تو لڑکی کے طرف سے کھانے کا ڈیمانڈ کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ اس سسٹم کو پوری طریقے سے ختم کریں ہمارے ماحول سے انشاءاللہ. اور صرف لڑکے کا کھانا, لڑکے کا کھانا, ولیمہ صرف, کچھ نہیں. یہ 2 کھانا, ادھر کا کھانا, آنے والے سب جو ہے 2 دن بیٹھ کو کھا لے کو رہنا, اور ناشتہ, اور پھر اس کے بعد یہ اور وہ, پتہ نہیں یہ خالی وہ ہے کچھ نہیں, نکاح کا کھانا ہے کچھ نہیں, پھر ناشتہ کرتے, پھر ابھی کیا کہتے, پھر ہلدی کا کھانا کرتے, پورا نعوذ باللہ ہندوؤں کا رسم. آپ دیکھیں گے پورا ہندوؤں کا رسم. ہلدی کا کھانا دیکھیں, ان کے پاس بھی منجل کیا کی بولتے وہ لوگ, ہاں منجل ساپاڑ کیا کی بولتے باقاعدہ. اور لڑکی بڑی ہوئی تو جو ہے سو ٹم 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 مار کر اسے الگ پروگرام, لڑکی جوان ہوئی تو جو ہے یہ کیا ہے, پورا ہندوؤں کا رسم و رواج. تو لڑکی کا کھانا جو ہے اسلام میں نہیں ہے, حقیقت یہ ہے. یہ جو ہے ہندوستان کے ماحول میں رہ کر, میں بہت تلاش کیا, چند دنوں پہلے گزشتہ حد سے پہلے جاگ کے ایک پروگرام میں اس مسئلے پر ڈسکس تھا, تو میں انٹرنیٹ میں بہت تلاش کیا, کتابوں میں بہت تلاش کیا کہ لڑکی کے کھانے کے بارے میں علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں. ایک بھی فتویٰ نہیں ملا. موراکو کا یا الجزائر کا کوئی فرکوس نام کے ایک عالم ہے, وہ بولتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں معاشرے میں, ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے لڑکی کا کھانے کا, کہ نکاح میں جو ہے نکاح کا کھانا. آج ہمارے پاس الٹا ہو گیا ہے, نکاح کا کھانا امپورٹنٹ, ولیمہ جو ہے یہ کیا بھی نہیں. تو مرد لوگ جو ہے جتنا ہوئے بچانے کی کوشش کرتے اور پورا جو ہے لڑکی والوں پر ذمہ داری ڈال دیتے. اگر لیکن اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے, ایک بات یاد رکھیے, اسلام میں ہے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی خوشی سے اگر کھلا رہا ہے, زبردستی نہیں, خوشی سے اگر کوئی کھلا رہا ہے تو اس کو حرام نہیں بولیں گے. لیکن میں جیسا کہ میں نے کہا, اس سسٹم ہی کو نکالنا چاہیے انشاءاللہ. یہ ایک اور سوال ہے اس میں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ تراویح نہیں پڑھے, کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے. تراویح کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ, صحیح ابن حبان کی روایت ہے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنے اعتکاف کی جگہ پر, جہاں آپ حصیر کے ذریعے رکھ کر آڑ رکھ کر جو ہے آپ رہتے تھے, تو 23ویں رات آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھ رہے تھے, صحابہ پیچھے لگ گئے, جماعت بنا لی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں امامت کر رہا ہوں آپ لوگ سب نماز, نہیں بلایا, نہیں کچھ نہیں, آپ پڑھ رہے تھے, صحابہ پیچھے لگ گئے. 24 کو آپ نے نماز نہیں پڑھی, 25 کو آپ نے نماز پڑھی. ذرا لوگوں کو معلوم ہو گیا, پہلے دن آپ بتائیے رسول اللہ نماز پڑھے تو لوگ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. پھر 26 کو آپ نے نماز نہیں پڑھی, پھر 27 کو نماز پڑھی, تو لوگوں کو تو پوری طریقے سے خبر مل گئی اور مسجد کچا کچ بھر گئی. اور پہلے دن آپ نے 23 کو جو نماز پڑھی, تقریباً رات کا 1/3 حصہ, عشاء کے بعد جو شروع کرے کب تک 1/3 نائٹ, اور 25ویں رات جو نماز ختم کی ہے تو تقریباً آدھی رات تک نماز پڑھی, وہی 11 رکعت. اور جب 27ویں آپ نے نماز پڑھی تو تقریباً پوری رات آپ نے نماز پڑھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سحری کھانے کا وقت نہیں تھا, اب بھاگے ہم لوگ گھر. کب عشاء کے بعد سے شروع کرے, ہم لوگ تو کب مشکل سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پڑھ لیتے ہیں نماز جی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دیکھیے, وہی 11 رکعت,
1/3 नाइट, यानी 1/3 नाइट कम अज़ कम अगर रात 9 घंटे की रात हो, इशा के बाद आपने जो है मगरिब नमाज़ पढ़कर 1-1.5 घंटा फासिला देकर आपने नमाज़ पढ़ी हो, लेकर चलते हैं 12 घंटा, 12 घंटे में से 2 घंटा भी निकाल दीजिए, सहरी के लिए एक आधा 1 घंटा निकाल दीजिए, तो तकरीबन कितना, मिनिमम 9 घंटा या 8 घंटा आपने नमाज़ पढ़ी होगी 27वीं रात, वही 11 रकात। और उसके आधा तकरीबन एक 5 घंटे 4 घंटे या 4.5 घंटे 25वीं रात, और उसका आधा तकरीबन यानी तकरीबन 3 घंटे के करीब या 2.5 घंटे के करीब आपने 1/3 नाइट इसमें नमाज़ पढ़ी 23वीं रात में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29वीं रात को बैठ गए, नमाज़ नहीं पढ़े। सहाबा इशारा दे रहे थे कि जो है हम लोग जमा है, हम लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई खनकार रहा है, कोई बोलना चाह रहा है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा जाकर रसूलुल्लाह से नमाज़ पढ़ी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर तक नमाज़ नहीं पढ़े 29वीं रात। फजर के बाद आपने कहा मुझे मालूम था कि आप लोग जो है जमा हो गए थे और नमाज़ पढ़ने के लिए इशारे दे रहे थे, लेकिन मैंने इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ी कि अगर तुम्हारे शौक़ को देखकर अल्लाह ताला फ़र्ज़ कर देता कि रमज़ान की तरावी की नमाज जी 5 नमाज़ों के अलावा ये भी रमज़ान में फ़र्ज़ हैं, तो जो है फिर तुम अदा नहीं कर पाते, मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात जमात के साथ नमाज़ पढ़ी। वैसे तो आप हमेशा रोज़ाना नमाज़ पढ़ते थे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। बाज़ उलमा ने कहा कि आपके लिए फ़र्ज़ था, मक्के में भी नमाज़ पढ़ते थे आप तहज्जुद की नमाज़, तो रोज़ाना आप तो अपनी नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन जमात के साथ रमज़ान में बाकायदा तरावी की शक्ल जो हुई ये 3 रात हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में भी तरावी का ये सिलसिला था कि लोग यहाँ कुछ खड़े हो गए, वहाँ कुछ खड़े हो गए, ऐसे नमाज़ पढ़ते थे मस्जिद में। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शुरू में भी ज़माने में ऐसा ही था। आपने देखा यहाँ 4 आदमी एक इमाम बनाकर खड़े हैं, वहाँ 4 आदमी एक इमाम बनाकर खड़े हैं, वहाँ 4 आदमी इमाम बनाकर खड़े हैं, क्या जी अलग अलग सब भी अलग अलग खड़े हैं। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया कि बाकायदा एक इमाम को उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और एक तमीम दारी को दूसरे आखिरी 10 दिनों में आपने जो है इमाम बनाकर कहा कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ो, एक ही जमात रहे, अलग अलग जमात नहीं। तो बाकायदा जमात का जो सिस्टम हुआ वो आखिरी यानी पूरे रमज़ान के रातों में तरावी की शक्ल में जमात पूरी रातों में, ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ। उससे पहले लोग अपने अपने जगह तौर पर जो है पढ़ लेते थे। जी अल्लाह वाला जी देखिए 4 इमामों के बारे में भाई साहब का सवाल है कि जो लोग ये कहते हैं कि इनके बगैर हम जन्नत को नहीं जा सकते। कुरान देखिए, दीन का जो मसला है कोई भी आदमी अपनी तरफ से नहीं बोल सकता, बोलने के लिए सोर्स चाहिए, प्रूफ चाहिए, कुरान से या हदीस से प्रूफ लाना है। अगर ये वाकई ज़रूरी है कि 4 मसलक में से क्या तभी एक मसलक को मानना, जैसा कि हम लोग क्या बोलते हैं गैर मुखल्लिदीन बोलते हैं। मुखल्लिद बोले तो अरबी ज़बान में एक जानवर को गले में डालकर रस्सी ले जाते नहीं, और जो जानवर आता है ना पीछे उसे मुखल्लिद बोलते। गले में डालकर जाता है, उसे जानवर को नहीं मालूम, उसे आपको खाना खिलाने या चारा खिलाने ले जाते कि नहीं, ज़बा करने ले जाते कि नहीं मालूम। तो ये जो जानवर आता है ये गले में खलदा डालकर फंदा डालकर उसको मुखल्लिद बोलते हैं। तो हम लोग गैर मुखल्लिद, हमें तो कहीं भाई हमें वैसा तो बनना नहीं चाह रहे, वैसे जानवर तो नहीं बनना चाह रहे, हम लोग देख कर जो सही है उसको लेना चाह रहे हैं। तो इनका जो ख्याल है हनफी शाफी मालिकी हम्बली, अगर अब 4 इमाम में से किसी को नहीं मानता है तो जन्नत को नहीं जा सकता और इनके बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, ये बात जो है कहीं कुरान में है या हदीस में है? भाई जन्नत को जा नहीं सकता तो मामूली बात नहीं है ना, तो कुरान में आना चाहिए या हदीस में आना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है क्या मेरे बाद 4 इमाम रहेंगे, किस तो भी एक इमाम को फॉलो करो तभी तुम्हें जन्नत को जाएंगे? कोई हदीस है क्या? बताओ, पहले हमें मान लेते। कोई सही हदीस है तो बताओ, पहले सबसे पहले हमें कबूल कर लेते। और कैसे हो सकता है वो भी? अल्लाह ताला तो एक रास्ता बताता है या 4 रास्ते बता दें यहाँ पर, एक नहीं 4 रास्ते कहते, 4 में से कौन से भी 4 भी सही बोलते। कैसे 4 भी सही हो सकता है भाई? चारों कैसे सही हो सकता है? अल्लाह के पास हक एक है क्या नहीं? ये अलग बात है कि अल्लाह ताला बाज़ मसाइल में अब इखलास अगर है, रसूल अल्लाह की इत्तिबा का जज्बा है तो हो सकता है अल्लाह ताला माफ़ कर दे, लेकिन ये कहना कि चारों के चारों बरहक हैं, ये कैसे हो सकता है?
جو قرآن اور حدیث سے زیادہ قریب ہے وہ برحق ہے. تو بہرحال یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی پروف نہیں ہے. کوئی بھی اگر دین کے بارے میں کہتا ہے تو یہی بات پروف دیو جی بولو. قرآن میں یہی بولتا اللہ تعالیٰ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کہہ دیجئے اگر آپ سچے ہیں تو دلیل لاؤ. قرآن ہے کیا؟ قرآن کی آیت ہے یا نبی کریم صاحب کی سنت ہے؟ نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نبی کریم کی سنت ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے. رسول اللہ کا ایک راستہ ہے اور قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا، صحابہ کے مطابق دین کو سمجھنے کا حکم دیا گیا، صحابہ کو اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، خلفائے راشدین کو اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. خلفائے راشدین کو سنت کہا گیا کہ ان کی سنت کو پکڑو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. ان کو مضبوط کونچنیوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تو یہ 4 اماموں کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی ہاں، ان کے پیچھے تو بہرحال یہ غلط فہمی ہے. ان کے پیچھے نماز دیکھیے، اگر کوئی شرک نہیں کرتا ہے، کفر کا کام نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. جی، جان بوجھ کر کیا کر رہا ہے؟ ہاں بھائی سب صحیح ہے، لیکن اگر وہ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ شرک کا کام نہیں کر رہا ہے، کفر کا کام نہیں کر رہا ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی لوگ جنت میں جائیں گے، باقی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. لیکن اس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ مشرک نہیں ہو جاتا. کافر اور مشرک جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ مشرک ہے. کافر جو اسلام کی کسی حقیقت کا جو ثابت ہے اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. کافر اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور یہ عقیدے والے مشرک نہیں ہیں. جی ہاں جی. آپ کچھ دیر پہلے بتائے کہ مطلب عورت کی طرف سے کھانا حرام نہیں ہے، مطلب وہ اگر خوشی میں کھلا ہے، نکاح کا کھانا، نکاح میں مطلب کھانا، نکاح میں اگر وہ خوشی میں کھلائے تو کھا سکتے ہیں. جی جی جی. لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جی جی. اس حدیث کے تعلق سے آپ مطلب دلیل کے ساتھ بولیے گا. اور ایک حدیث ہے کہ عورتوں کا نوکری کرنا یا آنگن واڑی میں ڈیوٹی دینا غیر مرد کے سامنے، غیر مرد کے ساتھ، یہ حدیث اور قرآن کی روشنی سے دلیل کے ساتھ. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جو ہے یہ نکاح کے کھانے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اس کو حرام کہنا صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ خوشی سے اگر کھلا رہے ہیں تو جائز ہے نکاح کا کھانا. آپ نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین کے معاملے میں اگر کوئی چیز نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ اس پر مردود ہے. تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، دیکھیے کھانے کو جو ہے نکاح کا ایک اہم جز تو نہیں ہے نا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نکاح اس کے بغیر ہوتا نہیں، شادی اس کے بغیر ہوتی نہیں، آپ نے نکاح کی چیزوں میں اس کو اگر داخل کر دیا کہ لڑکیوں کی طرف سے کھانا کھلانا ضروری ہے، تو تب یہ بدعت ہو گئی اور آپ کی بات یہاں آئے گی. یہاں ایسا نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے معاملات میں دیکھیے، عقیدہ ایک عبادت ہے اور عقیدہ ہے اور معاملات ہے. اللہ کی طرف سے جو بات بتائی جائے گی وہی عقیدے میں آئے گی. اللہ اور رسول ہم طرف سے اپنی طرف سے کسی بھی ایک نئی چیز کا ہم اضافہ نہیں کر سکتے. عبادت جتنی بھی عبادتوں کے طریقے ہیں ناجائز ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ ذرا یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے. عبادتوں میں ساری عبادت کے طریقے حرام ہیں. اگر کوئی آدمی یہ بولا کہ جو ہے کیا جی تمہیں آرام سے رکوع کر لیتے، سجدہ کر لیتے، 2 پاؤں رکھ لے کو پریشانی نہیں ہے کیا؟ بھی میں 1 پاؤں پر کھڑے ہو کر جو ہے عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ہاں اپنے آپ کو میں ذرا تکلیف دیتا ہوں میں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. جائز ہے کیا؟ جائز نہیں ہے. عبادت میں کوئی بھی اپنا نیا طریقہ ہم ایجاد نہیں کر سکتے. معاملات، لین دین، نکاح اور اسی طریقے سے خرید و فروخت، جی ڈیلنگ کا جو مسئلہ ہے، اس میں سارے طریقے حلال ہیں سوائے ان طریقوں کے جن کو اسلام نے حرام کیا.
عبادت کے بالکل اپوزٹ، عبادت میں ساری عبادتیں حرام ہیں، کوئی عبادت اپنی طرف سے ہم نہیں کر سکتے الا ہے کہ شریعت نے بتایا ہو۔ مثال کے طور پر ذکر کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ کرنا چاہیے نا، لیکن آپ جو ہے ایک 10 آدمی کو 50 آدمی بٹھا لے کو میں بولتا ہوں اللہ اکبر، سب اللہ اکبر بولو جی، گروپ کی شکل میں، جائز نہیں۔ اب اجتماعی دعا کی بار بار بات آتی ہے، اجتماعی دعا کیوں جائز نہیں؟ اجتماعی دعا نماز کے بعد، نماز دعا کرنا ہر آدمی دعا کر سکتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، کسی اور سے نہیں مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن آپ نماز میں ایک حصے کو داخل کر دیے کہ نماز اجتماعی دعا کے بغیر نماز ہوتی نہیں، اور آپ روزانہ جو ہے اس پر پابندی کر رہے ہیں، حرام ہے۔ شریعت نے نہیں بتایا، شریعت نے نہیں بتایا کہ اجتماعی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ہو۔ تو عبادتیں جو ہیں اس میں ہم کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ معاملات، ڈیلنگ، کھانا پلانا کھلانا، جی خرید و فروخت کرنا، شریعت نے جو بتایا کہ حرام ہے اتنا ہی حرام ہے، باقی سب حلال ہے، باقی سب باقی سب حلال ہے۔ تو یہ جو بتایا شادی کے نکاح کے بارے میں، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ عورتوں کا کام کرنا غیر محرموں کے ساتھ۔ دیکھیے عورتیں اگر کام کر رہی ہیں تو ان کے لیمٹس میں رہ کر، شرعیہ پردہ میں رہ کر، اختلاط نہیں ہوتا ہے، میل جول نہیں ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے لیمٹس میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ان کا دین خراب ہو سکتا ہے، فتنہ میں پڑ سکتی ہیں، تو ایسی جگہ میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو ایسی جگہ میں کام کرنا چاہیے جہاں پر خاص طور پر لیڈیز میں ان کا کام ہے، لیڈیز ہسپتال ہے کہ نہیں، لیڈیز پورا ڈپارٹمنٹ لیڈیز کا ہے، تو وہاں کام کریں، الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن اگر اختلاط ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ اسلام جی آپ ابھی اس کے بارے میں فرمائیں کہ جو بندہ یقین سے پڑھتا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین سے جو پڑھتا ہے، کوئی بھی فرقے کا ہو، جنت میں داخل ہونے کی لائق ہے۔ ایک سوال ہے، ایک منٹ دیکھیے، میں نے جو کہا عقیدے سے کرتا ہے تو کیا مطلب، اس کا عقیدہ لے لگا تو کیا فائدہ نہیں نا۔ کوئی بھی فرقے کا ہو، عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے، یہ بول رہا ہوں میں، عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ جو عقیدہ صحابہ کا تھا، قرآن و حدیث میں جو عقیدہ ہے، وہ عقیدے کے ساتھ، میں نے کہا آپ کو مثال بھی دے کر، کوئی حنفی ہیں مثال کے طور پر، اب وہ نماز کا طریقہ مثال، عقیدہ صحیح ہو، اگر عقیدہ صحیح ہو تو ضرور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ہاں بتائیں نا آپ نے کہا کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جو راستہ، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ آج ہیں، ان کو جو فالو کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، بصیرت کے ساتھ علم کی روشنی میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے ماننے والے، وما انا من المشرکین، یہ میرا راستہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور بہت سارے راستوں کی فالو مت کرو، ایک راستہ، ایک ہی راستے کو فالو کرو۔ آپ اگر دیکھیں گے کس کا راستہ، کس کا طریقہ، کون سی جماعت اور کون سے فرقے کا طریقہ جو ہے قرآن اور حدیث اور صحابہ کے پریکٹیکل زندگی سے زیادہ قریب ہے، تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ جو ہے جو اہل حدیث حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، سلف صالحین کے راستے پر ہیں، یہی سب سے زیادہ قریب ہے۔ جائز ہے، جائز۔ وسیلے کے بارے میں کہ کسی کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، کسی واقعے کا مطلب، دیکھیے میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور نیک صفات کا وسیلہ لے کر دعا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعا قبول فرما، ہاں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہم انک عفو، جیسے کہ ہم یہ دعا ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے، تو اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرنا ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ نیک، اس کے بعد دوسرا نیک عمل،
انسان اپنے نیک عمل اللہ ایمان لائے، اے اللہ ہم تیرے رسول پر ایمان لائے، گواہ دینے والوں میں سے ہمیں لکھ لے، جنت نصیب فرما، یہ دعا ہو سکتا ہے نیک عمل۔ لیکن کسی ذات کا وسیلہ، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں مانگ رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، طفیل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے میں مانگ رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، جائز ہے، فرق ہے۔ کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں چل سکتا۔ ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں لوگ کہ آدم علیہ السلام جب غلطی کیے تو جو ہے تبلیغی نصاب میں فضائل اعمال میں وہ واقعہ ہے جو صحیح نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ہے اللہ کے عرش پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعا کی آدم علیہ السلام نے، اے اللہ میں تیرے نبی محمد کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں، مجھے تو میرے توبے کو قبول فرما۔ تو یہ واقعہ جھوٹا ہے، صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ہی غلط ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے بتایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو دعا کی وہ یہ دعا تھی، ربنا ظلمنا، اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یہ دعا کی تھی۔ تو وہ جو روایت صحیح روایت نہیں ہے۔ جی جی، بہرحال وہ لوگ شیعہ ہیں، اور شیعہ میں بھی خطرناک ایک فرقہ ہے، اسماعیلیہ فرقہ، جی گرو کو مانتے ہیں اور باقاعدہ شرک کرتے ہیں، تو باقاعدہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ جو سیدنا بول کر ایک ہے، ان کی فوٹو بھی، تصویر بھی ان کی دکانوں میں لگی رہتی ہے، اور نعوذ باللہ پورے شرک اور ہمارے خلاف تو بہت، اور یہی لوگوں نے جو ہے ایک سال پہلے گجرات میں وہاں کے چیف منسٹر سے مل کر جو ہے تحفے تحائف دے کر کہا تھا کہ جو ہے ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اور بڑی تعریف کی تھی ان لوگوں نے۔ تو نعوذ باللہ یہ تو پورا شرک ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا سلام۔ جی، مسلمان اسلام ہی نہیں ہے، ان کا اسلام ہی نہیں ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو امہات المؤمنین کو گالی دیتے ہیں، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا، جو نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوزخ میں ہیں، جی، اور جو نبی ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جو ہے گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دوزخ میں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسا اسلام ہے؟ اور ان کی تاریخ ہے کہ مسلمان حکومت جہاں بھی رہی ہے اس کو گرانے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے۔ مسلمانوں کو، دوسروں کو کبھی انہوں نے، دوسروں سے ان کی لڑائی نہیں ہوئی ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہوئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال نے کہا تھا، جی، جعفر از بنگال، میر از دکن، ننگے دین ننگے قوم ننگے وطن۔ انگریزوں کو بنگال میں، جی، جعفر نام کا منسٹر تھا، جو شاہ بہادر ظفر جو وہاں کے اس وقت بادشاہ تھے، ان کی حکومت کو گرانے کے لیے انگریزوں کا سپورٹ کرنے والا وہ جعفر نام کا وزیر تھا، منسٹر تھا، جو انگریزوں کو بتایا تھا۔ اور ادھر ٹیپو سلطان کی حکومت گرانے میں جس وزیر کا ہاتھ تھا وہ ایک شیعہ تھا، میر نام تھا، وہاں بھی شیعہ یہاں بھی شیعہ۔ علامہ اقبال نے کہا ننگے دین، یعنی دین بھی نہیں اس کے پاس، ننگے قوم، قومیت کا جذبہ بھی نہیں کہ میری قوم کو ختم کر رہا ہے، میری قوم کی حکومت کو ختم کر رہا ہے، ننگے وطن، وطن کا بھی اس کا خیال نہیں ان لوگوں کو۔ اور اسلام کی لمبی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے حکومت، اسلامی حکومت کو گرانے میں ان لوگوں کا ہاتھ رہا ہے۔ اور آج جو سیریا میں ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، سیریا میں جس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اصل مسلمان اکثریت، وہاں کے باشندے مسلمان، اور کئی ملین مسلمان اپنے ملک کو چھوڑ کر جارڈن میں اور ترکیہ میں اور ادھر ادھر پھر رہے ہیں، جی، اور بری طریقے سے مار رہا ہے۔ ان کی یوٹیوب پہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں یہ شیعہ، یہ علوی جن کو کہتے ہیں، علوی قوم، علوی ہیں وہ، جو ہے وہاں پر بشار اسد جو ہے اور اس کے جو فوجی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا مذاق۔ نماز آپ دیکھیں گے کس طریقے سے وہ لوگ ویڈیو کلپ پہ ہم نے دیکھا یوٹیوب میں، اللہ کا مذاق اور دین کا مذاق، نعوذ باللہ۔ یہ اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے. ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ختم کریں گے جی. بالکل جائز ہے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ عصر میں نکاح اور مغرب میں ولیمہ جائز ہے. نکاح ہونے کے بعد ولیمہ کر سکتے ہیں کبھی بھی, ضروری نہیں کہ جو ہے رات گزاریں, کوئی ضروری نہیں ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے بالکل سنت کے مطابق اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو نکاح ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے, پونے گھنٹے کے لیے میاں بیوی کو جو ہے ایک کمرے میں چھوڑ دیجیے. سمجھ آیا نا. تنہا اگر ہو گئے, پردہ اگر ڈال دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے جو میاں بیوی کے حقوق ہیں وہ واجب ہو گئے, اور جو ہے آپ کبھی بھی ولیمہ کر سکتے ہیں. ولیمہ کرنے کے لیے انٹر کورس کرنا ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. ماہواری میں رہتی عورتیں, بیمار رہتی ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹر کورس کرنا ضروری ہے وہ بالکل غلط ہے, اور علماء کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ نکاح کے بعد کبھی بھی ولیمہ کر سکتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ آج کل یہاں پرانے زمانے میں اور آج بھی عرب کے پاس نکاح جو ہے 4 آدمی 8 آدمی 10 آدمی بیٹھ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ویسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے, لوگ باہر سے آتے ہیں. اب باہر سے لوگ آتے ہیں تو اب ان کے کھانے پینے کا, تو لہٰذا جو ہے اگر کوئی عرب میں آج بھی ہوتا ہے کہ نکاح کر لیتے ہیں, ایک زمانے کے بعد ولیمہ کرتے ہیں, لیکن رخصتی کب ہوتی ہے؟ ولیمے کے بعد رخصتی ہوتی ہے. ولیمہ کرنے کے بعد, آج ولیمہ رات کو, پھر اس کے بعد بیوی کو جو ہے شوہر کے ساتھ بھیجتے ہیں. تو کوئی جو ہے اس میں شرط نہیں ہے کہ بالکل جماع کے بعد یا نہیں تو رات گزارنے کے بعد ہی ولیمہ ہونا چاہیے, نہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ان جتنی شادیاں ہوئیں تو ولیمہ آپ نے جو بھی کیا دوسرے دن کیا, اس میں تو شک نہیں. لیکن وہ جو سسٹم نکاح کا سسٹم تھا اتنی جماعت نہیں تھی جیسے ہمارے پورے لوگ آتے ہیں اور اتنے لوگوں کے سامنے نکاح ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. خیبر کے موقع پر جی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو شادی ہوئی, رسول اللہ صحابہ کو نہیں معلوم تھا. صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیے یا ہے کہ وہ لونڈی کے طور پر آپ ان کو رکھے ہیں, نہیں معلوم تھا جی. جب باقاعدہ پردہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تب معلوم ہوا کہ جو ہے یہ لونڈی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ بیوی ہے. نکاح کرے سے معلوم ہی نہیں ہوا, چند لوگوں کو رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا. تو ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ الگ ہے اور وہاں کا جو سسٹم تھا وہ الگ. اب آپ سب کو رکھ کر اب نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے موقع پر آپ جو ہے اگر ولیمہ آپ ساتھ کر دے رہے ہیں نکاح کے فوراً بعد تو کوئی حرج نہیں ہے, بالکل کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.